آدم اور حوا کا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے اور فرشتوں کی موجودگی میں آدم اور حوا کا نکاح پروردگار عالم نے کرایا۔ تاریخ بتاتی ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا تو پروردگار عالم نے دیکھا کہ آدم جنت کی نعمتوں کے بیچ میں ہے، اس کے باوجود بے قراری لاحق ہو جاتی ہے۔ آدم جنت میں ہے، اس کے باوجود سکون نہیں مل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے لیکن ان کو بے قراری بے چینی کا نظارہ کرنا پڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس بے قراری کو دیکھا، پروردگار عالم نے ان کی بائیں پسلیوں سے نکال کر کے حوا کو بنا دیا اور اس کے بعد جب حوا کو آدم نے دیکھا پروردگار سے پوچھا اے مولا یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ جب میں آدم آنکھ کھولا تھا تو میں اکیلا تھا، میں نے جب اپنی آنکھ کھولی تھی تو جنت میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، یہ عورت کہاں سے آئی؟ پروردگار نے جواب دیا آدم یہ تمہارے لیے میں نے پیدا کیا، یہ تمہارے سکون کے لیے آئی ہے۔ جب تمہیں بے قراری ہوگی تو عورت تمہیں قرار دے گی، اسی لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ بیوی عطا فرمائی اور حوا کا نکاح آدم علیہ السلام کے ساتھ خود اللہ نے پڑھا دیا۔ اب پڑھانے کے بعد رب نے حکم دیا اے آدم تمہارا نکاح ہو گیا، اپنی بیوی کا مہر ادا کر دو۔ آج پوری دنیا میں یہ دستور ہے، ہم اپنی بیویوں کو مہر پیش کرتے ہیں۔ یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم اپنی بیوی کا مہر ادا کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہا مولا اپنی بیوی کو مہر میں کیا دینا چاہیے؟ ابھی تو میں نے کچھ کمایا نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں، ابھی میرے پاس پیسہ روپیہ نہیں، ابھی میرے پاس سونا چاندی نہیں، ابھی میرے پاس مال و زر نہیں، ابھی میرے پاس کوئی خریدار نہیں، ابھی میرے پاس کوئی دکان مکان نہیں، ابھی میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، میں اپنی بیوی کو مہر میں کیا پیش کر دوں؟ رب نے فرمایا آدم تمہارے پاس جو ہو وہی اپنی بیوی کو مہر میں دے دو۔ اگر پیسہ ہو تو پیش کر دو، اگر دولت ہو تو پیش کر دو، اگر سونا چاندی ہو تو دے دو، اگر پراپرٹی ہو تو دے دو، اگر تمہارے پاس دکان مکان ہو تو دے دو۔ آدم نے پوچھا مولا ابھی تو میں نے کچھ کمایا نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں، نہ میں نے زندگی میں کوئی چیز کمائی، نہ میرے ہاتھ میں پیسہ ہے، نہ میرے پاس پراپرٹی ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس سونا چاندی ہے، نہ میرے پاس مال و زر ہے۔ اے مولا اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیں گے؟ رب نے فرمایا آدم وہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں، مجھے پتا ہے تمہارے پاس روپیہ نہیں، مجھے پتا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن تمہارے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم 10 مرتبہ میرے نبی کے درود پڑھو مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ اپنے نبی کے درود پاک پڑھ دیا، ان کا مہر ادا ہو گیا۔ میرے دوستوں بتاؤ آج ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح میں خرافات کرتے ہیں، رت جگہ کرتے ہیں، ایک دن پہلے رت جگہ کرتے ہیں، اس رت جگہ میں خرافات کرتے ہیں۔ ہمارے رشتہ ٹولہ محلہ کی عورتیں آتی ہیں، اکٹھا بیٹھ کر کے رات بھر جاگتی ہیں اور جاگ کر کلمہ شریف نہیں پڑھتی ہے، نعت شریف نہیں پڑھتی ہے، قرآن شریف نہیں پڑھتی ہے، بلکہ وہ گانے گاتی ہے اور ناچ گانا کرتی ہے۔ اے میرے دوستو سنو آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا، اگر ناچ گانا کرنا ہوتا تو ان سے اچھا کون کر سکتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو کوئی خرافات نہیں، اس لیے جب آج نکاح ہو تو کوئی خرافات نہیں کرنا چاہیے۔ آج جب منع کیا جائے امام صاحب منع کرتے ہیں، کوئی مولانا صاحب منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہمارے گھر میں چلا آیا ہے، پرانے باپ دادا سے چلا آیا ہے، اس لیے ہم اسے چھوڑ نہیں پاتے ہیں، ہمارے گھر کی روایت بن گئی ہے، ہمارے باپ دادا سے کیا چلا آیا ہے کہ پاکیزہ نکاح ہوا، اس میں کوئی خرافات نہیں، اس لیے جب نکاح کرنا ہو تو پاکیزگی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں کوئی خرافات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے سکھا دیا ہے، آدم علیہ السلام نے نکاح کیا ہے، پاکیزگی کے ساتھ کیا ہے، کوئی خرافات نہیں ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں ہم جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا آدم کی بھی سنت ہے اور ہمارے نبی کی بھی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کو؟ ہمارے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا، آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا
نبی کی سنت ہے، اس لیے آج ہم جو نکاح کرتے ہیں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا، مگر آج ہمارے نکاح میں اور ہمارے نبی کے نکاح میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں ذرا آج حالات کا جائزہ لیجیے، چاہیے آج سے 1400 سال پہلے جب مدینے کے تاجدار نے نکاح کیا تھا تب پوری دنیا کا ماحول کیا تھا، پوری دنیا کا ماحول کیا تھا؟ جب مدینے کے تاجدار نے نکاح کیا تھا تب دنیا کا دستور یہ تھا کہ عورت کو بے عزتی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا، عورت کو گری نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، عورت کو منحوس کہا جا رہا تھا، اس کو نحوست کا اڈا مانا جا رہا تھا۔ جب عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، جب عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، جب عورتوں کا کوئی رتبہ نہیں تھا، پوری دنیا میں عورتوں کو بے عزتی کی جا رہی تھی، پوری دنیا میں عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، اسے منحوس کہا جا رہا تھا۔ عورتوں کا ماحول یہ تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آپ بستے ہیں ہندوستان کا ماحول بہت اچھا نہیں تھا۔ 1500 سال پہلے اسے ہندوستان کے اندر اگر کوئی پتی مر جاتا تھا تو اس کی پتنی کو بھی اس کے چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عورت منحوس ہے، اس کے نحوست کی وجہ سے اس کا آدمی بن گیا ہے، اب اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور عرب کا ماحول یہ تھا کہ سگا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، سگا باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، بیٹیاں تڑپتی رہتی تھی لیکن کوئی آہیں سننے والا نہیں تھا، بیٹی دیکھ کر چلاتی تھی لیکن سگا باپ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنی دنیا کا ماحول یہ تھا، اس وقت پوری دنیا میں بیواؤں کو بیوہ کہا جا رہا تھا، بیواؤں کو نحوست کا اڈا مانا جا رہا تھا، بیوہ کو منحوس کہا جا رہا تھا۔ ایسے ہی سب سے زیادہ بے عزتی عورتوں پر کیا جا رہا تھا، اور جس یورپ کے پیچھے آج دنیا دوڑ رہی ہے اس یورپ کا حال یہ تھا کہ یورپ کے لوگ ریسرچ کر رہے تھے کہ عورت جانور ہے کہ انسان ہے، اس پر ریسرچ ہو رہا تھا۔ آج یورپ کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے۔ اے میرے دوستوں پوری دنیا کا ماحول یہ تھا، ہر طرف عورتوں کے اوپر جو ہے عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، ہر طرف اس کی بے عزتی کی جا رہی تھی۔ اسی لیے مدینے کے تاجدار نے جب سب سے پہلے 25 سال کی جوانی میں پہلا نکاح کیا تو 40 سال کی بیوہ سے 25 سال کی خوبصورت جوانی میں نبی نے 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا، پوری دنیا میں ایک میسج دیا، پوری دنیا میں ایک پیغام دیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ نبی نے خوبصورت جوانی میں 40 سال کی بیوہ سے کیسے نکاح کر لیا؟ اے میرے دوستو سنو، اس لیے نبی نے نکاح کر لیا، ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا۔ اے دنیا والے، ابھی تک تم بیوہ کو منحوس مانتے تھے، ابھی تک بیوہ کو بیوہ کہتے تھے، لیکن نبی نے نکاح کر لیا ہے، بیوہ بیوہ نہیں رہ گئی، آج سے بیوہ ام المومنین ہو گئی، آج سے بیوہ مسلمانوں کی ماں بن گئی ہے۔ اس لیے مدینے کے تاجدار نے بیوہ سے نکاح کیا۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اگر نبی کے اندر خوبصورتی تھی تو انہوں نے بیوہ سے نکاح کیوں کیا؟ کیا ان کی خوبصورتی میں کوئی کمی تھی؟ کیا نبی کے اندر کوئی کمی تھی؟ نہیں۔ اے بہادر گنج کے سنی مسلمانوں، اپنے دل کی تفصیل پر نوٹ کر دو، نبی کریم کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ مدینے کے تاجدار نے اس لیے بیوہ سے نکاح کیا تھا کہ ایک بیوہ کو عزت مل جائے، عورتوں کو عزت نہیں مل رہی تھی، اس لیے نبی نے ہاتھ رکھ دیا تاکہ دنیا انہیں منحوس نہ سمجھے، نبی نے ہاتھ رکھ دیا تاکہ کوئی انہیں بیوہ نہ کہے۔ اب بیوہ بیوہ نہیں کہی جائے گی، بیوہ مسلمانوں کی ماں مانی جائے گی، بیوہ ام المومنین مانی جائے گی۔ اسی لیے حضرت نبی نے 25 سال کی جوانی میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے اندر کوئی کمی تھی، بلکہ ان کی خوبصورتی کا حال یہ ہے، اور دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی خوبصورتی کا حال یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ نبی چاند کی طرح خوبصورت ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ نبی چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو دان ہے اور ان کا چہرہ صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی چاند کی طرح خوبصورت ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم اس لیے مثال دیتے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ میں چاند سے زیادہ روشن چیز موجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی چاند کی طرح ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاند کو بھی دیکھا ہے اور مدینے کے چاند کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے چودہویں کے چاند کو آسمان میں دیکھا ہے، مدینے کے چاند کو مدینے میں دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے، لیکن میرے دل نے فیصلہ کیا عشق میں اگر آئی تو بتایا کہ جو آسمان کا چاند ہے اس میں داغ نظر آتا ہے اور جو مدینے کا چاند ہے وہ بے داغ نظر آتا ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ نے فیصلہ کر دیا۔ اور میرے دوستوں نبی کی بات آ گئی ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دوں سرکار کی خوبصورتی کا یہ حال ہے کہ اگر نبی دن میں نکل جائے اور اپنی زلفیں بکھیر دے تو دن کے اجالے میں کالی گھٹا چھا جائے، اگر رات کی چاندنی میں نکل جائے تو چاندنی شرمانے لگے۔ یہ نبی کی خوبصورتی کا حال یہ ہے، سرکار اگر زلفیں بکھیر کر سامنے آ جائے تو دیکھنے والا کہے کہ آسمان دیکھنے والا کہے کہ نبی کبھی کر کے آ رہے ہیں، تیل لگا کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی یہ بات ایسا کر کے نہیں آتے، اس کے باوجود نبی کی خوبصورتی کا یہ حال ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتے نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کی سوئی۔ سرکار کی خوبصورتی کا حال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت یوسف علیہ السلام، سب سے زیادہ خوبصورت یوسف علیہ السلام مشہور ہے، لیکن کتنے خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام؟ لوگ کہتے ہیں پوری دنیا مل کر جتنی خوبصورت ہے اتنا یوسف علیہ السلام اکیلے۔ اتنے خوبصورت یوسف علیہ السلام کہ جب مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا تھا اور یوسف علیہ السلام مصر میں بکے تھے، اس وقت وہاں کی ملکہ زلیخا نے جب یوسف کو دیکھا تھا تو دیکھ کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جب زلیخا نے دیکھا تھا تو محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ لوگ وہاں کی عورتوں نے جب سنا تو تانا دینے لگے اور کہنے لگی کہ زلیخا نے ایک لڑکے سے محبت کر لی ہے، اس کو اپنا دل دے دیا ہے۔ تب زلیخا نے سب کو سمجھانے کے لیے اپنے گھر پہ دعوت دیا اور اس کو پلٹ کر کے دکھانا چاہا۔ عورتوں نے جب سنا تھا تو تانا دیا تھا۔ تانے کا جواب دینے کے لیے زلیخا نے سب عورتوں کو اپنے گھر بلایا، اپنے گھر دسترخوان سجا دیا، عورتوں کو بیٹھا دیا، سب کے ہاتھ میں ایک لیمو دیا، سب کے ہاتھ میں ایک چھری دیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام آئیں گے تو ان کو دیکھ کر کے اسی چھری سے اپنے لیمو کو کاٹ دینا۔ میں نے محبت کیوں کیا ہے جواب مل جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بلایا عورتوں کو دسترخوان پر بیٹھا دیا، سب کے ہاتھ میں لیمو دیا، سب کے ہاتھ میں چھری دیا، یوسف علیہ السلام کو بلا دیا تو ان کا حال کیا ہوا؟ عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو دیکھ کر کے کیا حال ہوا؟ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب عورتوں نے دیکھا تو دیکھ کر لیمو کی جگہ پر اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا اور اس کے بعد کہنے لگی کہ قسم خدا کی یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ لگ رہا ہے۔ جب یوسف کو دیکھا تھا تو آپ اندازہ کرو جب یوسف کو دیکھ کر کے عورتوں نے اتنا ہاتھ کاٹ لیا تھا، اگر ہمارے نبی کو دیکھ لیتی تو کیا حال ہوتا؟ ہمارے نبی تو یوسف سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے۔ ارے جب یوسف علیہ السلام جن کی خوبصورتی میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، جب غلام کا یہ حال ہے تو مدینے کے امام کا حال کیا ہوگا؟ جب اس طرح کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب اس طرح کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ جب یوسف علیہ السلام کا یہ حال ہے تو ہمارے نبی کی خوبصورتی کا حال کیا ہوگا؟ ارے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشتے زنا، حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو یوسف کی خوبصورتی ہے کہ جب عورتوں نے دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور جب میرے نبی کو عرب کے مردوں نے دیکھا تھا تو اپنی گردنیں کٹوا دیا۔
یہ ہمارے نبی کی خوبصورتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ نبی پاک کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا۔ آج پوری دنیا اس کی مثال لانے سے ناصر ہے، مدینے کے تاجدار کتنے خوبصورت ہے، آج تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا، اس لیے ہمارے نبی کے اندر کمی نہیں، بلکہ مدینے کے آقا ایک بیوہ کو عزت دینا چاہتے تھے، تبھی تک بیواؤں کی عزت بڑھی۔ آج پوری دنیا میں عورتوں کی جو عزت ہے، عورتوں کا جو مقام ہے، وہ مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ہے۔ آج ہماری حکومتیں اعلان کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ آج کی حکومت کا نعرہ نہیں ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ، یہ آج کی سرکاروں کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ 1500 سال پہلے یہ نعرہ مدینے کے تاجدار نے دیا ہے۔ سرکار نے کہا تھا بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، بیٹیوں کو بچانے کا حکم سب سے پہلے نبی نے دیا ہے، اور بیٹیوں کو پڑھانے کا حکم بھی میرے سرکار نے دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتوں کو پڑھانے کا حکم بھی نبی نے دیا ہے، عورتوں کو بچانے کا حکم بھی نبی نے دیا ہے۔ یہ آج کی حکومت کا نعرہ نہیں ہے، 1500 سال پہلے مدینے کے تاجدار کا نعرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نکاح اپنا کیا، کوئی خلافات نہیں، کوئی خلاف شرع کام نہیں، اور ایسے ہی اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو پوری دنیا میں مثال قائم کر دیا۔ یہ بیٹی کی شادی ہے، اس طور پر میں آپ کو بتا دوں بیٹیوں کی شادیاں آج ہوتی ہیں میرے دوستوں، آج جہیز کی وجہ سے پوری دنیا میں آج بیٹیوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، شادی کی عمر ہو جاتی ہے لیکن بیچارے آج وہ دلہن بننا نصیب نہیں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، باپ بیچارہ در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پیسے اکٹھا کرتا ہے، لیکن آج ہم لوگ جہیز کی وجہ سے آج اپنا منہ کھولتے چلے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے شادیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آج جہیز کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، جہیز کے نام پر آج بیواؤں کو آج عورتوں کو عزت کے لوٹا جا رہا ہے۔ آج بے ادب غریب بچیاں شادی کی عمر ہو گئی اپنے گھر میں بیٹھی ہے، تانے بھر رہی ہے، رات کی تنہائی میں روتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے مولا میرے باپ کو کب 10 لاکھ دے گا، کب میرے ہاتھ پیڑے ہوں گے، کب شادی ہوگی، کب میرے لیے کوئی لڑکا ملے گا۔ آج جس کے پاس لڑکے ہیں وہ لوگ آج کرنے کے نام نہیں لے رہے ہیں، آج دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں حال یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ جہیز کا ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں، جس کے پاس بچے ہیں وہ لوگ تو باقاعدہ بکرا کے نام سے بیٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ آج ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تب ہمیں جہیز برا لگتا ہے، اور جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو مسکرا کر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، جب دینا ہوتا ہے تب جہیز برا لگتا ہے، اور جب لینا ہوتا ہے تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو 2 لاکھ دیا ہے تو بیٹا میں 2 لاکھ لیں گے۔ اس لیے جہیز ایک لعنت ہے، اس سے بچو، اس کی وجہ سے آج غریب بچیاں پریشان ہیں، آج اس کی وجہ سے کوئی اپنی گھر بیٹی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ جو عرب کا ماحول تھا آج ہمارا ماحول ہو گیا، آج وہاں عرب کا ماحول یہ تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بیٹیاں ماری جا رہی تھی، اور آج پیدا ہونے سے پہلے ماری جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ آج ہمارے یہاں بچے پڑھے لکھے ہوتے نہیں، مسلمان کے لڑکے نہیں پڑھتے، یہ برا تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ لگے گا بھی تو زیادہ زیادہ دوبارہ نہیں بلائیں گے، لیکن ہمارا کام ہے ہم بتانا، ہم بتا کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اور آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ بیٹیاں آج ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، ان کی اگر جہیز ختم ہو جائے تو کوئی آدمی اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھے گا۔ جہیز ختم ہو جائے تو آج کوئی اپنی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد پچھتاوا نہیں کرے گا، لیکن بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں باپ کے ماتھے پر شکن آ جاتا ہے، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں باپ رونے لگتا ہے، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں باپ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 18 سال کی ہو جائے گی تو شادی کے لیے پیسہ کہاں سے لاؤں گا، اس کو جہیز میں اپاچی کہاں سے دوں گا، اس کو جہیز میں پلسر کہاں سے دوں گا۔ آج ہمارا مسلمان بھائی اگر تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے
تو وہ فوراً جہیز کا مطالبہ کر دیتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو اس کو جہیز مانگنا ہی نہیں چاہیے. بھائی پڑھا لکھا ہے تو نہیں مانگنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا اتنا ہی زیادہ مانگتا ہے. جتنا بڑا ڈگری ہولڈر ہوگا اتنا بڑا ڈیمانڈ کرے گا. اگر ڈاکٹر ہوگا تو 4 ویلر مانگے گا، اگر انجینئر ہوگا تو 4 ویلر مانگے گا، اگر پروفیسر ہوگا تو 4 ویلر مانگے گا. اس سے نیچے بات نہیں کرے گا. اگر بی اے ایم بی کام کر کے آیا ہے تو اپاچے 500 سے نیچے نہیں آئے گا. اگر معمولی ڈگری حاصل کر لیا ہے تو کم سے کم بائک مانگے گا. یہ میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا لڑکا ڈگری ہولڈر ہے، آپ کا لڑکا شکشت ہے، آپ کا لڑکا تعلیم یافتہ ہے، آپ کا لڑکا پڑھا لکھا ہے، بتاؤ چاہے جتنا بڑا ڈگری ہولڈر ہو، چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، چاہے جتنا بڑا تعلیم یافتہ ہو، علی کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ کا لڑکا پڑھا لکھا ہوگا، ڈگری ہولڈر ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، ڈگری لے کر آیا ہوگا تو ایک سبجیکٹ کا جانکار ہوگا، ایک وشے کا جانکار ہوگا، ایک مضمون کا جانکار ہوگا. اگر ڈاکٹر ہوگا تو صرف ایک سبجیکٹ کو جانتا ہوگا. لیکن علی کی ڈگری کو دیکھو، ہماری ڈگری کو دنیا دار نے دیا ہے اور علی کی ڈگری کو مدینے کے تاجدار نے دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم واجبۃ بابها، انا مدینۃ الحکمت واجبۃ بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. اتنے پڑھے لکھے علی، آج ہم صرف بی اے بی کام یا ایم کام کر کے آئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 ویلر مانگتے ہیں. بتاؤ حضرت علی کو کیا مانگنا چاہیے؟ کیا مانگنا چاہیے؟ اگر جہاز مانگ لیتے تو ان کے لیے کم رہتا، ڈگری کے حساب سے اگر جہیز کا مانگتے اور جہاز مانگ لیتے تو ان کے لیے کم رہتا. لیکن حضرت علی نے ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے پیسے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اگر بنا مانگے ہوائی جہاز مل جائے تو اس کو لے لو، لیکن ہوائی اڈا بنوانا پڑے گا. اب بنا مانگے مل جائے